السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 24 اور 25 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دے۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی دلیل دیکھی اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے، اور وہ دلیل، وہ برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاکیزہ نفوس کو برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک پیدا کیا ہے، اور پاکیزہ، مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی، اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔ ان آیات میں ذکر کیے گئے واقعے سے متعلق بحث کرنے سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی عصمت کا ہے، اور بحث کرنا کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دلیل دکھائی، اسی طرح ہم اس سے ہر برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں گے، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے ہے جنہیں ہم نے نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور دوسرے لوگوں پر انہیں اختیار کیا ہے۔ احادیث میں پاک دامن رہنے اور قدرت کے باوجود بدکاری سے بچنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے۔ ترغیب کے لیے چند احادیث ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو، سن لو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ بلقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی جوان کبھی دیکھا نہ گیا۔ وہ نوکریاں بیچا کرتا تھا، وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنی ٹوکریاں لے کر انہیں بیچنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل سے ایک عورت نکلی۔ جب اس نے نوجوان کو دیکھا تو جلدی سے واپس لوٹ گئی اور بادشاہ کی شہزادی سے کہا، میں نے گھر سے ایک نوجوان کو ٹوکریاں بیچتے ہوئے دیکھا، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، اسے لے آؤ۔ وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہا، اے نوجوان، اندر آ جاؤ، ہم تم سے خریداری کریں گے۔ نوجوان محل میں داخل ہوا تو عورت نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا، پھر اس سے کہا، داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہوا تو اس نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ عورت نوجوان کو شہزادی کے سامنے لے گئی جس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا ہوا تھا اور اس کا سینہ بھی عریاں تھا۔ جب نوجوان نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے شہزادی سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، تم اپنا چہرہ اور سینہ چھپا لو۔ شہزادی نے کہا، ہم نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلایا بلکہ محض اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ ہم تجھ سے اپنی شہوت کی تسکین کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے اس سے کہا، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ شہزادی نے کہا، میری مراد پوری کرنے میں اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تم میرے ساتھ صرف میرے نفس پر غالب آنے کے لیے آئے ہو۔ نوجوان نے پھر انکار کیا اور اسے نصیحت کی۔ جب اس نے نصیحت ماننے سے انکار کر دیا تو نوجوان نے کہا، میرے لیے وضو کا انتظام کر دو۔ شہزادی نے کہا، کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اے خادمہ، اس کے لیے محل کی چھت پر وضو کا برتن رکھ دو تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے۔ محل کی چھت زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی۔ جب وہ نوجوان چھت پر پہنچ گیا تو اس نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی، اے اللہ عز و جل، مجھے تیری نافرمانی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور میں اپنے نفس صبر کو اختیار کر رہا ہوں۔ مجھے یہ منظور ہے کہ اپنے آپ کو اس محل سے نیچے گرا دوں اور گناہ نہ کروں۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھی اور خود کو محل کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور پاؤں کے بل زمین پر کھڑا کر دیا۔ جب وہ نوجوان زمین پر اتر آیا تو عرض کیا، اے اللہ عز و جل، اگر تو چاہے تو مجھے ایسا رزق دے سکتا ہے جو مجھے یہ ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے اپنا کپڑا بھر لیا۔ پھر اس نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے
جو تو نے مجھے دنیا میں دینا تھا تو مجھے اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ میرے اس اجر و ثواب میں سے کچھ کم کر دے گا جو تیرے پاس آخرت میں ہے تو مجھے اس سونے کی حاجت نہیں۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا تو اسے ایک آواز سنائی دی، جو سونا ہم نے تجھے عطا کیا یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے خود کو اس محل سے گرانے پر صبر کرنے سے ملا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے اس ثواب میں کمی کا باعث بنے جو آخرت میں تیرے پاس ہے۔ جب نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ سونا اٹھا لیا گیا۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور وہ دونوں دروازے کی طرف سے دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا تو عورت کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو آپ علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے پر پہنچتے جاتے تھے اس کا تالا کھل کر گرتا چلا جاتا تھا۔ آخرکار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی اور اس نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکلنے نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے قمیص کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو انہوں نے زلیخا کے شوہر یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ فوراً ہی زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوف زدہ کرنے کے لیے ہیلا تراشا، اور شوہر سے کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے در پہ نہ ہو جائے، اور یہ زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا، یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، یعنی اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان